خدا باپ اور بیٹا اور روح القدس کے نام میں آمین۔ خداوند یسوع مسیح کا فضل اور سلامتی آپ کے ساتھ ہمیشہ رہے۔ آج ہمارا دوسرا سبجیکٹ وہی شریعت و احکامات۔ لوگ سوچتے ہوں گے، دیکھنے والے سننے والے، کہ کیوں یہ شریعت کی بات کو سامنے لے کے آ رہے ہیں یا پروموٹ کر رہے ہیں، یا کیوں اس عہد کو یہ سامنے لا رہے ہیں۔ تو یہ عہد ہمارا نہیں جو ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، یہ عہد خدا کا ہے۔ تو ہمارے عزیزوں، پیارے بچوں، نوجوانوں اور بزرگوں، آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ اپنی دل جمی سے کلام مقدس پر غور کریں، اس کو پڑھیں، اور بجائے سننے سے، ہاں بے شک سننے سے ایمان پیدا ہوتا ہے، مگر دیکھنے سے یقین بھی بڑھتا ہے، دیکھنے سے یقین بھی بڑھتا ہے۔ تو اسی طرح شریعت و احکامات، خدا ایک پاک ہستی ہے، اس کا نام پاک ہے، اس کے کام پاک ہیں، تو وہ یہ چاہتا ہے کہ پاک ہو اس طرح کہ جس طرح میں پاک ہوں، تم بھی اسی طرح پاک ہو۔ تو شریعت ہمیں گناہ سے دور کرتی ہے، یا اس کے گناہ کے اور ہمارے درمیان ایک دیوار بن جاتی ہے۔ حکم ایسا ہی ہے۔ تو یوں لکھا ہے کہ خطا کار انسان کی باتوں سے خوف زدہ نہ ہو، خطا کار انسان کی باتوں سے خوف زدہ نہ ہو، کیونکہ اس کی شوکت براز اور کیڑوں کی طرف لوٹتی ہے۔ خطا کار لوگ بڑھ جاتے ہیں، لوگ ان سے ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو خدا کی طرف سے ہوتے ہیں، ہے تو سبھی، مگر کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اس قوانین پر عمل کرتے ہیں اور ظلم و جبر سہ جاتے ہیں یسوع کے نام پر یا خدا کے نام پر، تو اس حکم اور شریعت کو پورا کرتے ہیں، مانتے ہیں۔ اسی طرح یہاں کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ خطا کار انسان کی باتوں سے خوف زدہ نہ ہو، کیونکہ اس کی شوکت براز اور کیڑوں کی طرف لوٹتی ہے۔ آج تو وہ سرفراز ہوتا ہے، آج تو وہ سرفراز ہوتا ہے، لیکن کل جاتا رہے گا۔ کل کا دن جو آئے گا اس میں وہ جاتا رہے گا، وہ نہیں ہوگا۔ جس طرح آج کے دن میں اس دنیا میں تاریکی ہے، اندھیرا ہے، موت ہے، مگر کل کا دن جب ہمارا خداوند یسوع مسیح دوبارہ آسمان سے آئے گا تو یہ جاتا رہے گا، موت، خوف، اندھیرا یہ جاتا رہے گا۔ تو احکامات کبھی خالی نہیں جاتے، اور لکھا ہے کہ اور اسی خاک میں لوٹ جائے گا جہاں سے آیا ہے، اس کی تدبیریں باطل ثابت ہوں گی۔ پس اے بیٹو مضبوط ہو جاؤ۔ خدا کا بندہ متتیہ نبی اپنے بیٹوں کو یہ تادیب دیتا ہے، یہ تعلیم دیتا ہے، انہیں سکھاتا ہے۔ ویسے تو اس جہان میں، اس دنیا میں، ہر ایک گھر میں باپ کو اپنے بیٹوں کو تعلیم دینی چاہیے، وہ تعلیم کہ وہ خدا سے وابستہ ہو جائیں۔ جو واقف نہیں ان کو بھی اپنے استادوں یا رہنماؤں کے ذریعے خدا سے واقفیت کرنی چاہیے، کیونکہ خدمت کرنے والے کا، منادی کرنے والے کا، مبشر کا کام یہ نہیں کہ وہ لوگوں کو اپنے پاس بلائے، بلکہ ان کو لے کے خدا کے پاس جائے۔ مقصد یہ ہے، بھیجنے والا کوئی مسنجر
جاتا ہے تو وہ اپنا میسیج نہیں دیتا، وہ میسیج دوسرے کا دیتا ہے، تو پھر بلایا ہوا جو ہے نا وہ وہاں جاتا ہے اس جگہ پہ جہاں اس کو بلایا جاتا ہے۔ اسی طرح باپ اپنے بیٹوں کو تاکید کرتا ہے کہ پس اے بیٹو مضبوط ہو جاؤ اور شریعت کے حق میں مرد بنو۔ کس کے حق میں؟ شریعت کے حق میں مرد بنو، فقط اسی میں تم جلال پاؤ گے۔ اگر دنیا کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ شریعت میں فضل نہیں، شریعت میں جلال نہیں، شریعت میں معافی نہیں، شریعت میں قواعد پورے نہیں ہوئے، شریعت نے کسی کو رہائی نہیں بخشی، ایسے لوگوں کے لیے تادیباً یہ بات ہے۔ اکمال شریعت، خداوند یسوع مسیح اس شریعت کے بارے میں یہاں وہ اپنے باپ اور خدا کے احکامات کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اس بارے میں غور کریں گے۔ انجیل مقدس کھولیں، مقدس متی رسول کی انجیل، اس کا 5 باب اور 17 آیت سے یوں لکھا ہے کہ یہ خیال مت کرو کہ میں تورات یا صحیفے انبیاء کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے کو آیا ہوں، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں شریعت کا ایک نقطہ یا ایک شوشہ ہرگز نہ ٹلے گا۔ ابھی آسمان ٹلا نہیں، زمین ٹلی نہیں، اور شریعت کو دنیا نے خود سے دور کر دیا ہے اور ہلاکت کو چن لیا ہے۔ اس زمین پر جو ہلاکت ہو رہی ہے اس وقت وہ حکم عدولیت کی سزا ہے بشریت کے لیے۔ دنیا اسے بلیو کرے یا نہ کرے وہ ایک علیحدہ بات ہے، مگر یہ ہے اسی کی سزا کہ خدا کے حکموں کو چھوڑ دیا اور اپنے قوانین رواں دواں کر دیے۔ تو خداوند یسوع مسیح کے بارے میں انجیل مقدس شہادت دیتی ہے، اس بات کی گواہ ہے۔ مقدس متی رسول کی معرفت یہ بات ہو رہی ہے ہم سے، یہ خیال مت کرو کہ میں توریت یا صحیفے انبیاء کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ تو حکم پورا کرے گا وہ جو حکم کو مانے گا، جو باپ کی اطاعت کرے گا۔ جو باپ کی اطاعت نہیں کرے گا وہ حکم کو نہیں مانے گا، اور وہ فرزند جو باپ کے حکم کو مانتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے، وہ اعلیٰ لکھا جاتا ہے، اور وہ فرزند جو باپ کے حکم کی تعلیم کو حاصل نہیں کرتا، اس عزت کو پورا نہیں کرتا، یا اس حکم کو پورا نہیں کرتا، یا اس بات کو پورا نہیں کرتا جو باپ کہہ رہا ہے، تو وہ نالائق بیٹا لکھا جاتا ہے نا، یا کہا جاتا ہے۔ آپ کے گھروں میں، خاندانوں میں بہت سارے لوگ ہوں گے ایسے کہ وہ اپنی بات کرتے ہوں گے، اپنے باپ کی بات نہیں کرتے ہوں گے، جبکہ ان کی سرفرازی ہی ان کے باپ کی وجہ سے ہے، ان کا دنیا میں آنا ہی ان کے باپ کی وجہ سے ہے۔ اسی طرح خدا بھی ہمارا باپ ہے، اور وہ مسیح میں ہو کر اس عہد کو پورا کر رہا ہے۔ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ وہ خود سے نہیں آیا، جس طرح یسوع نے خود کہا کہ میں خود سے نہیں آیا، مجھے بھیجا گیا ہے۔ بھیجا کس نے ہے؟ باپ نے بھیجا ہے مجھے۔ تو اسی طرح کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں شریعت کا ایک نقطہ یا ایک شوشہ ہرگز نہ ٹلے گا۔ تو آسمان نہیں ٹلا، شریعت کیسے ٹل سکتی ہے؟ کس طرح ختم ہو سکتی ہے؟ کون اسے ختم کر سکتا ہے؟ یہ ختم ہو نہیں سکتی۔ یہ قوانین ہمیشہ انسان کے ساتھ رہیں گے،
اور انسان کو وہی ماننے پڑیں گے۔ پھر آگے پس جو کوئی ان چھوٹے سے چھوٹے حکموں میں سے ایک کو منسوخ کرے اور ایسا ہی لوگوں کو سکھائے، وہ آسمان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا کہلائے گا۔ انجیل مقدس اس بات کی گواہ ہے۔ دیکھیں یہ کیا کہ پس جو کوئی ان چھوٹے سے چھوٹے حکموں میں سے ایک کو منسوخ کرے، وہ ایسا ہی لوگوں کو سکھائے، وہ آسمان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا کہلائے گا۔ لیکن جو عمل کرے اور سکھائے، وہی آسمان کی بادشاہی میں بڑا کہلائے گا۔ خداوند یسوع مسیح یہ جو بات کر رہے ہیں کہ جو حکم کو نہ مانے اور لوگوں کو بھی کہے کہ نہ مانو، تو وہ آسمان کی بادشاہی میں چھوٹا کر دیا جائے گا۔ گو کہ وہ اپنے آپ کو زمین پر بڑا سمجھتا ہو یا کہتا ہو کہ میں زیادہ عالم بن چکا ہوں یا زیادہ جانتا ہوں، مگر خداوند یسوع مسیح یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چھوٹا کہلائے گا۔ اور پھر آگے لکھا ہوا ہے، لیکن جو عمل کرے اور سکھائے، وہی آسمان کی بادشاہی میں بڑا کہلائے گا۔ عمل کرے، شریعت پر عمل کرے اور سکھائے۔ شریعت جن لوگوں کو دی گئی، آپ جانتے ہیں کہ گناہگاروں کو شریعت دی گئی، اور اگر گناہ نہ ہوتا تو جس طرح لکھا ہے کہ شریعت بھی نہ ہوتی۔ تو شریعت تو خدا نے پہلے سے ہی، جب انسان نے گناہ نہیں بھی کیا تھا نا، اس وقت بھی خدا نے انسان کو شریعت دی تھی۔ سب سے پہلا حکم یہ دیا تھا کہ تو اس باغ میں سے ہر ایک پھل کھانا، مگر موت کے درخت میں سے نہ کھانا۔ تو ہوا کے کہنے سے وہ بہک گیا اور اس نے موت میں سے کھایا، اور دیکھو آج تک مر رہے ہیں لوگ، جبکہ بدل کچھ اور ہے۔ آگے جائیں گے، رسم طہارت، یہ بڑے اور چھوٹے کی بات ہے۔ جو طہارت کے لیے خدا کی ہیکل میں، مقدس گھر میں، یروشلم شہر میں جو جاتے ہیں عبادت کے لیے، یا وہاں سجدے کے لیے یا نظر قربانیاں چڑھانے کے لیے، تو وہ طہارت ان کے لیے ہوتی ہے۔ جس طرح میرے بال ہیں، اگر میں وہاں جاؤں تو اگر مجھے وہاں نظر چڑھانی ہے تو مجھے یہ کٹوانے پڑیں گے، کاٹنے پڑیں گے، داڑھی مٹانی پڑے گی۔ اگر نہیں مٹاؤں گا تو وہ لوگ کہیں گے کہ نہیں، یہ یہودی قوانین کے خلاف ہے، یقین نہیں رکھیں گے۔ اور ایسا صرف میں نہیں، رسولوں کے ساتھ بھی ایسا ہوا، پولس رسول کے ساتھ ایسا ہوا، اور بہتوں کے ساتھ۔ کس لیے؟ کہ حقیقت کو مد نظر رکھا جائے اور لوگوں کے لیے فائدہ ہو، نہ کہ نقصان۔ جس طرح خدا کا کلام ہمیں فائدے کے لیے دیا گیا نا، ہمارا بھی اور دوسرا بھی، دوسروں لوگوں کا بھی، ہر ایک کا۔ تو طہارت مقدس لوکا رسول کی انجیل، اس کا 2 باب 21 آیت سے، اور جب موسیٰ کی شریعت کے موافق ان کی طہارت کے دن پورے ہو گئے، کس کی شریعت کے مطابق؟ موسیٰ کی شریعت کے مطابق دن پورے ہو گئے تو اسے یروشلم میں لائے تاکہ اسے خداوند کے آگے حاضر کرے، جیسا کہ خداوند کی شریعت میں لکھا ہے کہ ہر ایک پلوٹھا بچہ خداوند کے لیے مخصوص ٹھہرے گا۔ تو سب سے پہلا حکم
ماں باپ کو یہ دیا گیا کہ وہ اپنا پلوٹھا بیٹا جو ہے وہ خدا کے گھر میں لے آئیں، نظر کے طور پر بھی، اور خدا کا گھر بھی بھر جائے۔ یہ نہیں کہ خالی وہ نظر کے طور پر ہی وہاں جائے گا، اس لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ خدا کا گھر بھر جائے۔ تو انجیل مقدس اس روشنی کی طرف ہمیں راغب کرتی ہے کہ ہم شریعت کو کیا سمجھتے ہیں۔ یوں تو لکھا ہے کہ فضل کے آنے، ایمان کے آنے سے پہلے شریعت ہماری استاد یا ماں بھی کہا گیا ہے۔ تو جب ہم اپنی ماں کو ہی چھوڑ دیں گے تو باپ ہمارا کہاں سے آئے گا؟ پھر دوسرے رشتے تو بہت دور ہیں۔ تو شریعت ہماری ماں ہے، ہمیں اس کی ویسے ہی عزت کرنی چاہیے، ویسے ہی اس کو پورا کرنا چاہیے جس طرح ہم اپنی ماں کی عزت کرتے ہیں جس سے ہم پیدا ہوئے ہیں، جبکہ وہ خدا نہیں ہے، ہم اس کی کتنی عزت کرتے ہیں، مگر وہ ماں ہے۔ اسی طرح شریعت کو بھی ہماری ماں ہی کہا گیا، اور وہ ہے بھی۔ تو آگے چلتے ہیں۔ جس طرح لکھا ہے کہ اور وہ اسے یروشلم میں لائے تاکہ اسے خداوند کے آگے حاضر کرے، جیسا کہ خداوند کی شریعت میں لکھا ہے کہ ہر ایک پلوٹھا بچہ خداوند کے لیے مخصوص ٹھہرے گا۔ تو خدا کے گھر میں آ گئے، شریعت کو بھی پورا کیا، اور جب ہی وہ خدا کے گھر میں آئے، کیونکہ وہ شریعت نے کہا کہ آپ نے ایسا کرنا ہے، تو مقدسہ ماں مریم، مقدس یوسف اور خداوند یسوع مسیح، جبکہ وہ خدا کے روح سے پیدا ہوا، روح القدس کے پیدا ہوا، نور سے پیدا ہوا، کلمے سے پیدا ہوا، تو بھی وہ خدا کے گھر میں اسی طرح جا رہا ہے جس طرح شریعت حکم دے رہی ہے، جس طرح باپ نے پہلے سے کہہ رکھا ہے، بدلا نہیں۔ ظہور مسیح کے متعلق مقدس لوکا رسول کی انجیل اس کا 24 باب 44 آیت میں، اور ان سے کہا کہ یہ میری وہی باتیں ہیں جو میں نے تم سے اس وقت کہی تھی جب کہ ہنوز تمہارے ساتھ تھا، کہ ضرور ہے کہ وہ سب کچھ پورا ہو جو موسیٰ کی تورات اور صحیفے انبیاء اور مزامیر میں میرے حق میں لکھا ہے۔ آخری باتیں بھی خداوند یسوع سے جو کر رہے ہیں مقدس لوکا رسول کی انجیل میں، بڑی غور طلب باتیں ہیں یہ۔ جس طرح لکھا ہے کہ اور ان سے کہا کہ یہ میری وہی باتیں ہیں جو میں نے تم سے اس وقت کہی تھی۔ خداوند یسوع مسیح اپنے مر کے جی اٹھنے سے پہلے شاگردوں سے یہ باتیں کر رہے تھے کہ میرے حق میں شریعت میں یہ لکھا، صحیفوں میں یہ لکھا ہوا ہے، نبیوں نے یہ کہا ہے۔ کچھ لوگ مانتے تھے، کچھ نہیں مانتے تھے، مگر جب مانتے تھے وہ یقین کرتے تھے۔ آج بھی جو لوگ خدا کی باتوں کو مانتے ہیں، ان پر یقین کرتے ہیں، وہی خدا کے بیٹے ہیں، وہی مسیح کے بھائی ہیں، اور وہی مسیح کے ساتھ ہم میراث۔ تو یہاں اسی بات کو ترجیح دی جا رہی ہے، اور ان سے کہا کہ یہ میری وہی باتیں ہیں جو میں نے تم سے اس وقت کہی تھیں جب کہ ہنوز تمہارے ساتھ تھا، کہ ضرور ہے کہ وہ سب کچھ پورا ہو جو موسیٰ کی تورات اور صحیفے انبیاء اور مزامیر میں میرے حق میں لکھا ہے۔ تب اس نے ان کا ذہن کھولا۔ خداوند یسوع مسیح نے کیا کیا؟ رسولوں کا ذہن کھولا، اپنے شاگردوں کا ذہن کھولا۔ وہ یہ نوشتے نہیں سمجھتے تھے، یہ باتیں نہیں سمجھتے تھے۔ جو مسیح کے ساتھ رہ کر خدا کے برگزیدے بن کر مقدس اور رسول بن کر ساتھ رہے، وہ ان باتوں سے نہ واقف رہے، نہ سمجھ رہے۔ تو آج کا انسان جو خطا کاری میں گم ہے،
وہ ان باتوں یا ان نوشتوں سے کیسے واقف ہو سکتا ہے؟ اس لیے انہوں نے اس گناہ میں اس شریعت کو مٹانے کی کوشش کی ہے کہ یہ گناہ بڑھے اور شریعت جو ہے نا وہ کم ہو، خطا بڑھے، ادب ختم ہو جائے، نفرت بڑھے، محبت ختم ہو جائے۔ تو یہ ابلیسی منصوبے ہیں، شریر کی وہ چالیں ہیں جو دنیا میں چلتا ہے اور لوگوں کو خدا کے احکامات ماننے سے روکتا ہے۔ تو بھی اس بے دینی کے وقت میں خدا باپ سے التجا کرتا ہوں، ہر وقت میری باپ سے یہ التجا رہتی ہے کہ خدا اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے اس دنیا میں اپنی معرفت کو بڑھائے، اور اس بھید کو جو اس نے اپنے بیٹے کی معرفت کھولا ہے لوگ سے جان جائے، اور آپ بھی اور میں بھی اور اچھی طرح اس میں دخل پا سکے مسیح یسوع کے وسیلہ سے۔ آمین۔ خدا باپ اور بیٹے روح القدس کے نام سے آمین۔